رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے، جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا۔
اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں اور حقیقی پیار ہے ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حضور کا فرمان ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو گئی، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے جدھر سے مرضی جائے۔ ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے۔ اور بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 70 گناہ مٹ گئے، پھر یہ بار بار تکرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مصفہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سے غلاظت، گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے، اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے، پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے۔ اب دل 4 طرح کے ہیں، القلوب اربع، دل 4 طرح کے ہیں۔ ایک دل قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے، اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے، چونکہ دلوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں، اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کحامل المسک، جس طرح کستوری والا شخص ہوتا ہے، عطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ، یا تم اس سے خرید لو گے، یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے، لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معطر رہیں گے، اور گھر آؤ گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے عطار سے حضور نے تشبیہ دی، اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو، اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا۔ اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے، اس کے باوجود بھی من میں روشنیاں ہوں گی، من میں اجالے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، تے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں۔ تو اب
جل جانے کا اندیشہ بہر صورت موجود ہے. تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے. میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، گفتگو کر دیں، تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے. لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو، اس کی بات چھیڑ دیں، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کوئی چھیڑ دے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے، موتیے کی، نسرین کی، نسترن کی، چمبیلی کی، گلاب کی، موتیے کی، ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے، طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک فطری بات ہے. آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو چھیڑ دیں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کا چہرہ کھل جائے گا. اور کسی بری بات کو چھیڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو